لوط کی طرف جانے والے لوگ تھے، حضرت لوط کی قوم کی طرف، حضرت لوط کو پیغام دینے کے لیے، جو اس قوم کے غلط کاموں کی وجہ سے انہیں عذاب کے آنے کے وقت کی خبر دینے کے لیے جا رہے تھے۔ اور راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے، ان کو بھی لوط کی قوم پر آنے والے عذاب کی اطلاع دی، اور ساتھ ہی ایک خوشخبری بھی سنائی اولاد کی۔ بس یہاں اس مہمان نوازی کا ذکر کر کے ایک اعلیٰ وصف کو بیان کیا گیا ہے کہ باوجود ان لوگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واقف نہیں تھے، جان پہچان والے نہیں تھے، لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت اس جنگل میں سفر کرنے والے تھے، مسافر تھے، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ بشری تقاضے کے تحت بھوک بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے آپ نے فوراً اس خیال سے کہ ان کو بھوک لگی ہوگی، بغیر کسی سوال کے کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، ان کے لیے مہمان نوازی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بس یہ وصف ایسا ہے جو خدا کو پسند ہے اور اسلام کا بھی خاصہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے ہی اس خوبی سے اتنے زیادہ متصف تھے کہ یہ آپ کا امتیازی نشان تھا۔ عربوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور یہ حق سچ بات بھی ہے۔ اور اس زمانے میں، بلکہ اب بھی عرب مہمان نواز ہیں، اس وقت بھی تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یوں لگتا ہے کہ یہ مہمان نوازی کرنا ایک خاص شان رکھتا تھا۔ تبھی تو جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ جب بڑی گھبراہٹ سے اپنے گھر تشریف لائے، بڑی گھبراہٹ تھی آپ کو، اور حضرت ختیجہ کے سامنے اس وحی کے نازل ہونے کا ذکر بھی کیا، اس وقت بھی آپ پر بڑی گھبراہٹ طاری تھی۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو تسلی کے الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داری کے تعلقات کا پاس رکھتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، اور وہ اخلاق حمیدہ جو دنیا سے ختم ہو چکے ہیں ان کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں کی مدد اور حمایت کرتے ہیں۔ تو ان اوصاف کے مالک کو خدا کس طرح ضائع کر سکتا ہے؟ اب ان تمام اعلیٰ اوصاف کے ساتھ مہمان نوازی کا ذکر کرنا یقیناً اس بات کی تصدیق ہے کہ آپ کا مہمان نوازی کا معیار اس قدر بلند تھا کہ جو دوسروں کے مقابلے میں ایک امتیازی شان رکھتا تھا۔ اور نبوت کے دعوے کے بعد تو یہ مہمان نوازی ایک ایسی اعلیٰ شان رکھتی تھی کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ آپ کے اس بارے میں اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو صرف وہاں یہ نہیں ہے کہ سلامتی بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ کھانے پینے کی مہمان نوازی کے علاوہ بھی یا استقبال کرنے کے علاوہ بھی ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جن کے معیار جو ہیں وہ اعلیٰ ترین بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ آپ کے اس اسوہ حسنہ کی چند مثالیں میں پیش کروں گا۔ آپ نے صرف مہمان کو کھانے کے انتظام کے آسن رنگ میں کرنے سے ہی عزت نہیں بخشی، بلکہ مہمان کے جذبات کا خیال بھی رکھا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال بھی رکھا، اس کے لیے قربانی کرتے ہوئے بہتر سہولیات اور کھانے کا انتظام بھی کیا۔ اس کے لیے خاص طور پر
اپنے ہاتھ سے خدمت بھی کی اور اس کی تلقین بھی اپنے ماننے والوں کو کی کہ آیا یہ اعلیٰ معیار ہیں جو میں نے قائم کیے ہیں. یہ میرا اسوہ اس تعلیم کے مطابق ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر اتاری ہے. تم اگر مجھ سے تعلق رکھتے ہو تو تمہارا بھی یہ عمل ہونا چاہیے. تمہیں اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس تعلق کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے میری پیروی کرو. اور یہ مہمان نوازی اور خدمت بغیر کسی تکلف، کسی بدلے اور کسی تعریف کے ہو، اور خالصتاً اس لیے ہو کہ خدا تعالیٰ نے یہ اعلیٰ اخلاق اپنانے کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہمارا مقصود اور مطلوب ہونا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے دن تو مہمان کی خوب خاطر کرو، اچھی طرح مہمان نوازی کرو، اور 3 دن تک عام مہمان نوازی بھی ہونی چاہیے، اور یہ مہمان کا حق ہے. اور فرمایا کہ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو پھر مہمان کی عزت و تکریم کرو. بس مہمان نوازی بھی ایک اعلیٰ خلق ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دیتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تم کرتے ہو اس کا اجر پاؤ گے، لیکن یہ نیکی ایسی ہے جو جب خوش دلی سے کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو کھینچنے والی بنتی ہے اور ایمان میں مضبوطی کا باعث بنتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ایک تو مہمان نوازی کے جذبہ سے ہوتی تھی، وہ تو ہے ہی، لیکن ایک یہ بھی مقصد ہوتا تھا کہ اگر کوئی کافر مہمان یا دوسرے کسی مذہب کا مہمان آتا ہے تو وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور مہمان نوازی دیکھ کر یہ سوچے کہ جس تعلیم کے یہ علمبردار ہیں، جس تعلیم کے یہ پھیلانے والے ہیں، اسی تعلیم کا اثر ہوگا کہ جو اتنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یوں اس مہمان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف توجہ پیدا ہوتی اور ہوتی رہی. اور آپ بھی مہمان نوازی کرتے بھی اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف توجہ پیدا ہو تاکہ اس کی دنیا بھی کے ساتھ ساتھ عاقبت سنور جائے. تو آپ کی مہمان نوازی صرف ظاہری خوراک کے لیے نہیں ہوتی تھی جس سے مہمان کی ظاہری بھوک مٹے، بلکہ روحانی خوراک مہیا کرنے کے لیے بھی ہوتی تھی تاکہ اس کی آخرت کی زندگی کے بھی سامان ہوں. اور یہی تعلیم آپ نے اپنے ماننے والوں کو دی کہ تمہارے ہر کام کے پیچھے خدا تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو کافر تھا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان بنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دو کر لانے کے لیے فرمایا جسے وہ کافر پی گیا. پھر دوسری دفعہ اور تیسری، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا. اور آپ کے اس اسوے کو دیکھ کر، اس حسن سلوک کو دیکھ کر کہ بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی احسان جتانے کے، بغیر کسی قسم کے اشارے کے آپ نے مجھے جتنا مجھے بھوک تھی یا جتنا میں پینا چاہتا تھا یا آزمانا چاہتا تھا، بہرحال مجھے اتنا دودھ اور خوراک مہیا کی. اس کو دیکھ کر اگلی صبح اس نے اسلام قبول کر لیا.